اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم، خلفائے راشدین اور چند ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد دربار نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب صفہ کا تذکرہ اختصار سے کرتا ہوں، اگرچہ اس سے قبل کی تصنیف منہاج الدین میں نام بنام تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اس جگہ ان کے اسماء و کنیت اور مختصر حال بیان کرتا ہوں تاکہ مقصد میں معاون ثابت ہو، وباللہ التوفیق۔ واضح رہنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد نبوی شریف میں ہمہ وقت مصروف عبادت رہتی تھی، اور انہوں نے کسب معاش سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف خصوصی توجہ فرمانے کا حکم دیا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ دن رات اپنے رب کی عبادت کرتے اور اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ ان پر خاص توجہ مبذول فرمائیں۔ اصحاب صفہ کے فضائل و مناقب میں بکثرت آیات قرآنی اور احادیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ناطق و شاہد ہیں۔ ان میں سے چند باتوں کا اس جگہ اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اصحاب صفہ کی طرف ہوا، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ فقر و مجاہدے کے باوجود خوش و خرم ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا اے اصحاب صفہ، تم کو اور میری امت کے ہر اس شخص کو جو تمہاری صفت پر خوش دلی سے قائم رہو بشارت دی گئی ہے کہ تم جنت میں میرے رفقا ہوگے۔ ان اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بارگاہ جبروت کے منادی یعنی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ تھے۔ دوسرے صحابی حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور کے محبوب اور محرم اسرار تھے۔ تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو مہاجر و انصار کے جرنیل تھے اور رضائے الہی کے ہر وقت طالب تھے۔ چوتھے صحابی حضرت ابو الیقدان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جو برگزیدہ اور محبوبان خدا کی زینت تھے۔ پانچویں صحابی حضرت ابو مسعود عبداللہ بن مسعود الحزلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھٹے صحابی حضرت عتبہ بن مسعود برادر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو پاک تینت تھے اور درگاہ رب العزت کے تمسک کرنے والے تھے۔ ساتویں صحابی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو گوشہ تنہائی کی راہ کے سالک اور عیب و ذلت سے کنارہ کشی کرنے والے تھے۔ آٹھویں صحابی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، جو مقام تقوی کی دعوت دینے والے اور ہر بلا و مصیبت پر راضی رہنے والے تھے۔ نویں صحابی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، جو درگاہ رضا کے قاصد اور بارگاہ بقا اندر فنا کے طالب تھے۔ دسویں صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سعادت کے موتی اور بحر کنات کے شناور تھے۔ 11ویں صحابی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، دونوں جہان اور تمام مخلوق سے منہ موڑ کر ایک خدا کے ہمیشہ ہو کر رہے۔ 12ویں صحابی حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور مشاہدات کی طلب میں مشقتیں جھیلنے والے تھے۔ 13ویں صحابی حضرت ابو المرثد کنانہ بن الحسین العدوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو تمام مخلوق سے منہ موڑ کر خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ 14ویں صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، وہ راہ تواضع کی تعمیر کرنے والے اور حجت قطعیہ کی راہ طے کرنے والے تھے۔ 15ویں صحابی حضرت عکاشہ بن المحسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو عذاب الہی سے ڈرنے والے اور گمراہی سے دور رہنے والے تھے۔ 16ویں صحابی حضرت مسعود بن ربیع الکاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو قبیلہ بنی کار کے سربراہ اور مہاجر و انصار کی زینت تھے۔ 17ویں صحابی حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اور شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند تھا، اور جو ہمیشہ دیدار الہی کے مشتاق رہتے تھے۔ 18ویں صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاس کے محافظ اور خیرات کے شایع تھے۔ 19ویں صحابی حضرت صفوان بن بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مقام استقامت پر قائم اور شریعت کی مطابقت پر ہمیشہ گامزن رہتے تھے۔ 20ویں صحابی حضرت ابو درداء ویم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جو صاحب ہمت اور ہر تہمت سے مبرہ اور پاک تھے۔ 21ویں صحابی حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابی اور بارگاہ رجا سے تعلق رکھتے تھے۔ 22ویں صحابی حضرت عبداللہ بن بدر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کیمیائے بحر شرف اور توکل کے صدف کے موتی تھے۔ اگر تمام اصحاب صفہ کے اسماء گرامی بیان کیے جائیں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو مشائخ اعظام کے کلام و اقوال کے جامع و ناقل ہیں، ایک کتاب خاص اہل صفہ کے لیے تصنیف فرمائی ہے، جس میں ہر ایک کے مناقب و فضائل اور اسماء گرامی ان کی کنیتوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب نہایت قابل دید ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت مستہ بن اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے، مگر میں دل سے ان کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائی جانے والی تہمت کی ابتدا انہی سے ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صائب بن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت بن ودیت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو الیسر کعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عیسیٰ ویم بن سائدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت وہب بن ماکل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حجاج بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بھی اصحاب صفہ میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ کبھی کبھی وہ اپنے متعلقین کی طرف بھی توجہ کر لیتے تھے اور کسی سبب سے دنیاوی خدمات میں بھی شامل ہو جاتے تھے، مگر یہ تمام صحابہ کرام مرتبہ صحابیت میں یکساں ہیں۔ ان کا زمانہ سب زمانوں سے ہر لحاظ سے افضل تھا۔ در حقیقت صحابہ کرام کا زمانہ ہی خیر القرون تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز فرمایا اور ان کے دلوں کو تمام عیبوں سے محفوظ رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو اس سے متصل ہے، پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار ہیں، اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کے بعد ایمان لائے۔